السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرمی افسر کی آپ بیتی آرمی افسر میس سے اڈیالہ جیل تک یہ ایک ایمان افروز داستان جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 7ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آڈینس کو بہت ہی شدت سے انتظار ہوتا ہے، فون بھی آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل کب پہنچیں گے۔ ابھی آپ ساری بیک گراؤنڈ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا انتظار ہے کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچیں۔ تو میں نے ایک دو کو جواب دیا کہ اڈیالہ جیل پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنی جلدی نہ کرو، آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال آج بالکل سمجھ لیجئے کہ آپ کو اڈیالہ جیل کے اندر کے مناظر، اس میں انٹری، یہ سب چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو جو گجر خان جوڈیشل لاک اپ سے جب وہ وہاں دعوت کے دوران کچھ ہنگامہ سا برپا ہو گیا، اور پھر وہاں پولیس والوں نے یہی طے کیا کہ ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جائے۔ بہرحال وہ لے گئے، پرائیویٹ بس کے اندر ہی لے کے جاتے تھے۔ ہمارا عجیب و غریب نظام ہے، حالانکہ بڑا شدید خطرہ ہوتا تھا ان کو کہ چونکہ کیس اس طرح کا، الزام اس طرح کے لگائے گئے ہیں کہ پبلک کے اندر اگر ان کو مشتعل کر دیا جائے تو بڑا ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ بہرحال پولیس والوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور پبلک بس کے اندر جب لے کے جائیں گے، عوام جب دیکھ رہی ہوگی، اور جیسے خاص کر داڑھی رکھے ہوئے 2-3 آدمی ہوں اور ان کو جب ہتھکڑی لگی ہوئی ہو تو لوگ ذرا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مشکوک نظروں سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ دینی لوگ لگ رہے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ کوئی امام صاحب ہوں گے، پتہ نہیں کیا جرم انہوں نے کیا ہے۔ عام طور پر جس طرح یہ مولوی لوگ جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے کیس سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم کوئی مولوی لوگ تھے نہیں، ہم تو بالکل سیدھے سادھے عام سے مسلمان تھے۔ بہرحال اپنے ساتھیوں کی دل کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی میں دعوت اللہ کیا کرتا تھا۔ جس دن گرفتار ہوئے تھے اس دن بھی میں نے پبلک بس کے اندر دعوت اللہ کی، لوگوں کو کھول کے بیان کیا کہ ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی اور جرم کیا ہے، بلکہ ہم صرف ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ عظیم کے اوپر ایمان خالص کر چکے ہیں، اور اس کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، اس کے علاوہ بالکل پھر کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، جی ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ ان مورتیوں کے سامنے جھکنا جس طرح شرک ہے، قبروں اور مزاروں کے سامنے جھکنا اسی طرح شرک ہے۔ مسلمان اپنے بتوں کو الٹا کے پوجتے ہیں، ہندو اپنے بتوں کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، پھر ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے، یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں۔ تو یہ بات ہم نے پیش کی، اور ہماری قوم اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اور انہوں نے یہ پرچہ کٹا دیا ہے۔ بہرحال ہمارے ایک ساتھی نے مجھے راستے میں یہ کہہ دیا کہ آپ بس کریں، کہ آپ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر اور پبلک پلیسز کے اوپر، اسٹیشنز میں، گلیوں میں، بازاروں میں دعوت اللہ کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ عام طور پر لوگ گاڑیوں میں کوئی چیز بیچنے والے کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب توحید کی دعوت دیتے تھے، کوئی چیز بیچتے نہیں تھے، گولیاں ٹافیاں نہیں بیچتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کا موقع دیا، اور میں بھی اکثر بسوں کے اندر، ویگنوں کے اندر دعوت اللہ کرتا ہوں الحمدللہ، اور ان کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی ووٹ نوٹ اور چندہ نہیں مانگنا ہے، نہ ہی میں نے کوئی گولیاں ٹافیاں بیچنی ہے، میں نے آپ کے سامنے توحید کی دعوت دینی ہے، صحیح اسلام، صحیح دین جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آپ کی ساری مصیبتوں کا جو حل ہے وہ پیش کرنا ہے، اور ساری مصیبتوں کی جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج یہ قوم مشکلوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس انداز سے میں نے دعوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں کہا بھائی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بننا تو خیر بہت مشکل ہے، لیکن طریقہ تو وہ بتا گئے ہے، طریقہ یہی ہے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ہم اڈیالہ جیل کے بالکل گیٹ کے سامنے تھے، ایک بڑا سا گیٹ اور بڑی سی جیل، اور اس کا ایک عجیب سا ظاہری بات ہے نام کی وجہ سے بھی، اور جس طرح لوگوں نے ڈرایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی،
بہرحال جب جیل کے دروازوں کو دیکھا تو وہ جو کیفیت تھی کہ کس کی وجہ سے ہیں، یہ کوئی چور ڈاکو نہیں آ گئے ہیں، کوئی ہم نے کسی کی کوئی چیز نہیں چرائی ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور یہ تو بہت ہی مبارک یعنی چیز ہے اس انداز سے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جیسے انہوں نے ہمیں ہتھکڑی لگائی تھی، بے ساختہ میں نے اس ہتھکڑی کو چوم لیا تھا، یقین کیجیے بغیر ارادے کے مجھے اس کو چومنے کا دل کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے جب جیل کے دروازے سے داخل ہوئے تو اس دروازے کو بھی میں نے جب ہاتھ لگایا تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں. بہرحال اندر کا ایک نیائی ماحول تھا، بس پوری ایک دنیا ہے گویا جیل سمجھ لیجئے کہ ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، ایک سلطنت ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کا اپنا ماحول ہے، اور پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ دنیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے اور ہر طرح کے لوگ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. جو وہاں سبق سیکھنا چاہیں وہ سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جو وہاں بگڑنا چاہیں وہ مزید بھی بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ مزید جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہو جاتے ہیں. اور جو سدھرنا چاہیں، تعلیم یعنی تربیت ان کے لیے اگر پازیٹیولی سوچیں تو گویا ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دنیاوی لحاظ سے حالانکہ جیل ہے اور اپنے ملک کی ہے، اپنے لوگ ہیں، پھر بھی اس کا یہ منظر ہے. تو وہ جو جہنم کی ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر انسانوں کو رکھا جائے گا اور خوفناک قسم کی اذیتیں دی جائیں گی اور فرشتے ان کے اوپر تعینات ہوں گے اور بہت مار پڑے گی، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا وہاں معاملہ ہوگا، یعنی اتنا بڑا کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک پتھر اوپر سے پھینکا گیا، 70 سال کے بعد نیچے پہنچا، نبی علیہ السلام نے بیان کیا. تو اندازہ لگائیے کس قدر خوفناک وہ جگہ، اسی کے اندر آگ اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر انسانوں کو رکھا جائے گا صرف اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے. حالانکہ کیا مانگا تھا اللہ نے صرف توحید مانگی ہے، انہوں نے شرک پیش کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو اس شرک کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، تمہاری ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے. تو اس طرح کی بھی بہت سبق آموز وہ جگہ ہے. پھر دیکھیے کتنی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، کتنی نعمتوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ یعنی آزادی کتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ جب انسان کا دل کرے کسی ہوٹل پر چلے جاؤ، کھانا کھا لو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ، رشتہ دار کے گھر میں چلے جاؤ، دوستوں کے گھر میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ایک بہت بڑی نعمت محسوس ہو رہی تھی، گلے ملنا بھی بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب اس سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے. بہرحال جب ہم وہاں پہنچے تو تقریباً 3-4 بجے کا شام کا ٹائم ہوگا. تو اس وقت وہاں کے مقامی جتنے ہمارے جیل کے ساتھی تھے وہ کھانا وانا تو کھا چکے تھے، اور ظاہر بات ہے ہمارا وہ وقت تو نہیں تھا کھانے کا. بہرحال جو پہلے کا وہ وہاں کھانا پڑا ہوا تھا اس بیرک کے اندر، انہوں نے کہا بھئی یہی آپ تھوڑا بہت کھا لیں، رات کا کھانا آپ کو یہاں دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کھایا. وہ وہاں کا کھانا بھی کیا کھانا تھا بھائی، کیا بات ہے ان روٹیوں کی، اور کیا بات ہے اس وہاں کی دال کی، اگر یا گوشت جس دن پکا اس کو ڈیزل کہتے تھے، آج ڈیزل پکا ہے، کیونکہ بس صرف پانی نظر آتا تھا اور اس کے اوپر تھوڑی سی تری سی جس طرح ہوتی ہے ہلکی سی، باقی کچھ اس کے اندر پکا ہوا چیز سمجھو، کیا بتایا جائے. وہاں جتنے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں انہوں نے اپنے اندر چولہے رکھے ہوئے ہیں، تو جو بھی کھانا پکا ہوا تھا جب تک اس کو دوبارہ نہ پکایا جائے، اس کو سیٹ نہ کیا جائے، تڑکا یعنی نہ لگایا جائے ان روٹیوں کو، یا دوبارہ نہ پکایا جائے، تو کھانے کے قابل نہیں ہوتی، مجبوری کے تحت لوگ کھاتے ہیں. بہرحال اگر جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں بس وہ وہاں اندر گویا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہی کرتا ہے سمجھ لیجیے. تو بہرحال شام تک انہوں نے ہمیں مختلف بیرکوں کے اندر اس میں ہمیں الرٹ بھی کر دی جگہ جو بھی کرنی تھی. اور کھڈی، ابھی کچھ چیزیں اس طرح ہیں جو میں بھول گیا ہوں، کچھ چیزیں وہاں بڑی مشہور ہوتی تھی. کھڈی اس کو کہتے ہیں جو جگہ ہوتی ہے لیٹنے کی، بیرک کے دائیں بائیں ذرا اونچی سی جگہ کر کے اس کے اوپر جو وہ کمبل وغیرہ بچھاتے ہیں اس کو کھڈی کہتے ہیں. اور ہمیں تو وہ بھی نہیں ملی کیونکہ وہاں جگہ بالکل پر تھی. ہمیں بالکل انہوں نے کہا بھائی جدھر کہیں جگہ یہاں خاص کر لوگ جوتیاں اتارتے تھے
ادھر آپ فی الحال لیٹ جاؤ، تو بعد میں جب کھڈی کوئی خالی ہوئی پھر آپ کو دے دی جائے گی جب آپ کا نمبر آئے گا۔ تو وہاں یہ بھی ماحول تھا کہ جب کھڈی کا نمبر آتا تھا تو وہ بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، ہمیں کھڈی مل گئی جی، یعنی اب نیچے نہیں ہم ادھر لیٹا کریں گے، بلکہ ایک جگہ جو بنی ہوئی ہے تھوڑی سی اونچی اٹھی ہوئی، اس کے اوپر ہم وہ لیٹیں گے۔ یہ ماحول تھا۔ دوسرے دن انٹرویو ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کا، جو بھی نئے قیدی آتے ہیں ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس میں کارڈ سا بنتا ہے اور اس میں تھوڑی سی اس کی جو بھی پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ یعنی لکھا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ جب دوسرے دن صبح ہمارا وہ انٹرویو ہوا، سپرنٹینڈنٹ صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے ایک ایک کر کے، تو تعلیم جو بھی اس نے پوچھی میں نے بتائی، اور کہتے ہیں کہ کلمے کتنے آتے، کہ کلمے بھی پوچھتے تھے، کسی کو ایک کسی کو دو، جس طرح بھی انہوں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے، حالانکہ اسلام کا کلمہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمۃ واحدہ، نبی علیہ السلام کہا کرتے ایک کلمہ ہے، یہ تم مجھے دے دو، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ وہ کلمہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پہلا کلمہ، یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، کلمہ اخلاص، یہ ساری چیزیں پلر ہے یہ ایمان کا، اسلام کا۔ آج اصل میں امت مسلمہ نے اس پلر کو گرا دیا ہے۔ تو بہرحال اس نے جب میرے سے سوال کیا سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہ کلمے کتنے آتے ہیں، میں نے کہا سر پہلا کلمہ پڑھا ہے تو یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ چونکہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، ایک دم انہوں نے اوپر آنکھیں اٹھا کے میری طرف سے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب یہاں آرام سے رہنا۔ میں کہا فکر نہ کریں۔ تو اس کے بعد وہ جو بھی مزید جو ایک دو چیزیں لکھنی تھی انہوں نے لکھی۔ میں نے اپنے اس چیز کو ذرا نہیں بتایا کہ میں آرمی افسر ہوں، کیونکہ آرمی افسر اگر میں بتا دیتا تو وہ ظاہری بات آرمی افسر کو ایک کلاس دیتے ہیں وہاں، مجھے اپنے ساتھیوں سے ذرا علیحدہ کر دیا جاتا، تو اس طرح ان کے اوپر تھوڑی سی یعنی گراں گزرتی ہے بات، چونکہ ان چیزوں کو نہیں وہ عام دوسرے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا، جو سی کلاس ہوتی ہے اسی کے ساتھ رہنا میں نے مناسب سمجھا۔ تو اس طرح ہم اڈیالہ جیل کے اندر پہنچے بھائی، اور واقعی وہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور وہاں بھی آہستہ آہستہ دعوت کا ایک ماحول بننا شروع ہو گیا۔ ڈلائی جسے کہتے ہیں، شام کو یعنی وہاں آگے پیچھے نکالتے ہیں، بیرکوں کے اندر کافی جگہ بنی ہوئی ہے، روڈ ہے باقاعدہ، اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، تیز تیز بھی چلتے ہیں، کچھ جاگنگ والے انداز میں، کچھ آرام سے چلتے ہیں، کچھ بیچ میں جو پارک سے بنے ہوتے ہیں یعنی وہ لان سا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ایک اندر کینٹین بھی ہے، وہاں بھی کچھ لوگ جا سکتے ہیں، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں وہاں سے کھانے پینے کی، کچھ سموسا پکوڑا وہاں بھی ہوتا ہے ارینجمنٹس۔ اور اسی کنٹین میں لوگوں کے جو چیزیں اگر آتی ہیں باہر سے، کوئی چیزیں بھجوانی ہو، اگر کسی نے کوئی سبزی یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھجوانی ہو تو وہاں ایک پیکٹ وہ کنٹین پر وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے مل جاتا ہے انسان کو اس نمبر کے مطابق۔ تو لوگوں کی نظریں تھیں ہمارے اوپر، آہستہ آہستہ ہم نے بھی ظاہری بات خود بات نکل جاتی ہے بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے، اور خاص کر جو قریبی علاقے کے لوگ ہوں، بات ہمارے اس کیس کی بہت پھیلی ہوئی تھی، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ چکری وکیلاں والے جو لوگ ہیں جن کے خلاف ان کے رشتہ داروں نے کیس کر دیا ہے، اور یہ کہ دینی کیس ہے، مذہبی کیس ہے، تو وہ ہمارے ایک گاؤں کے قریب ایک ڈوکسی ہے، وہاں کا ایک آدمی تھا وہاں جیل کے اندر، عبدالقیوم اس کا نام تھا، اس کے بڑے واقعات ہیں اس لیے میں نے اس کا تعارف کرایا آپ کو، عبدالقیوم، اور وہ چوری کی کیس میں آیا ہوا تھا۔ وہ آیا ہمارے پاس اور بڑا ہنسمکھ سا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ کا یہ جو کیس ہے نا، کہتا میرے اندازے کے مطابق 3 مہینے تو کم از کم لگ ہی جائیں گے آپ کے، بہت جلدی اگر آپ کا کیس فارغ ہوا 3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ذرا کم کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ چلو مہینہ یا 15 دن یا جتنا بھی، تو آخر کیس ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تھے، ایک علامہ سجاد صاحب، وہ تو بہت ہی زیادہ چونکہ گھبرا گئے تھے، پریشان تھے، اس سے پہلے جوڈیشل لاک اپ میں رو بھی رہے تھے، تو وہ ذرا تھوڑے غصے والے بھی تھے، تو انہوں نے فوراً اس کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا الو، یعنی الو کے پٹھے،
یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ 3 مہینے لگ جائیں گے؟ بس زیادہ زیادہ ہفتے کا معاملہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا کیس۔ تو وہ ذرا مسکرا کے کہتا ہے کہ میں بھی ادھر ہی ہوں۔ بڑا اتنا سی مزاحیہ سا تھا وہ کردار، تو کہتا ہے میں بھی ادھر ہی ہوں۔ تو واقعی اس کا ایک اندازہ تھا، اس کا بلکہ تجربہ تھا، اور کافی واقعی کیس ادھر ادھر کی باتیں سنتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آدھا وکیل ہے اور اچھے خاصے اصول قوانین کافی وہ جانتا تھا، اور وہ عادی مجرم تھا ویسے بھی۔ تو بعد میں واقعی اس کی بات، یہ اس کا اندازہ سچا ہی ثابت ہوا۔ اس نے 3 مہینے کہا تھا تو ہمیں اندر تقریباً 2 مہینے اور 21 دن رہنا پڑا۔ تو اس کے اندر جو مزید واقعات ہیں وہ بہت ہی ایمان افروز ہیں اور دلچسپ ہیں۔ انشاءاللہ یہ واقعات میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر۔ یہ 7ویں قسط ہے، 8ویں قسط کے اندر انشاءاللہ میں وہ سارے واقعات بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے یہ 10 قسطیں ہوں گی، تو یہ ایک سٹوری کی شکل میں واقعات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی ایمان افروز ہیں، بہت ہی زیادہ دلچسپ ہیں، اور قوم کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے، ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے بھی، اور ہمارے سویلین بھائیوں کے لیے بھی، اور ہمارے جج صاحبان کے لیے بھی، کہ دیکھو آپ تو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نیچے جیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کس طرح کے لوگ وہاں، کس طرح مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے کیس ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اس کے اندر ہے کہ آپ کو ان کی یعنی خبر گیری کرنی چاہیے، اور یہ سارے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوں گی ان سب کا بوجھ تمہارے اوپر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اس سٹوری کو۔